ناروے، تاریخ کا سفر۔ ناروے شمالی یورپ کا ایک نارڈک ملک اپنے شاندار مناظر، بھرپور ثقافتی ورثے اور ترقی پسند معاشرے کے لیے مشہور ہے۔ اس کی تاریخ واکنگ کے کارناموں، قرون وسطی کی بادشاہتوں، پڑوسی ممالک کے ساتھ اتحاد اور آخرکار آزادی کی ایک ٹیپسٹری ہے۔ یہ مضمون ان اہم ادوار اور واقعات کا تذکرہ کرتا ہے جنہوں نے ناروے کو آج کی قوم میں ڈھالا ہے۔ قدیم اور واکنگ دور، 900 عیسوی سے پہلے۔ ناروے کی تاریخ آخری برفانی دور کے اختتام سے ہے، تقریباً 10,000 قبل مسیح، جب پہلے آباد کار آئے۔ یہ ابتدائی باشندے شکاری جمع کرنے والے تھے جنہوں نے بتدریج 4000 قبل مسیح تک کاشتکاری کی طرف منتقل کیا۔ کانسی کے دور 800-500 BC اور لوہے کے دور 500 BC 800 AD تک ناروے نے قبائلی معاشروں کی ترقی اور حکمرانی کی ابتدائی شکلوں کو دیکھا۔ واکنگ ایج 793-1066 AD نارویجین تاریخ کے سب سے مشہور ادوار میں سے ایک ہے۔ نارویجن واکنگز، جو اپنی سمندری سفر کی مہارت کے لیے مشہور ہیں، چھاپوں، تجارتی مشنوں اور یورپ اور اس سے آگے کی تلاش کا آغاز کیا۔ انہوں نے آئس لینڈ، گرین لینڈ اور یہاں تک کہ شمالی امریکہ کے کچھ حصوں، ون لینڈ جیسی جگہوں پر بستیاں قائم کیں۔ واکنگز نے ناروے کی ابتدائی سلطنتوں کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کیا، جس میں ہارالڈ فیرہیر، ہارالڈ ہافگرے جیسی شخصیات نے 872 عیسوی کے آس پاس ناروے کو ایک واحد مملکت میں متحد کرنے کا سہرا دیا۔ قرون وسطی کا ناروے 1066-1380 واکنگ دور کے بعد ناروے ایک قرون وسطی کی عیسائی سلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ عیسائیت کا تعارف، جو 10 صدی میں شروع ہوا، 11 صدی کے اوائل میں بادشاہ اولاف دوم، سینٹ اولاف کے تحت مضبوط ہوا۔ ناروے کا چرچ ایک طاقتور ادارہ بن گیا اور ملک نے اسٹیو گرجا گھروں کی تعمیر دیکھی، جن میں سے کچھ آج بھی موجود ہیں۔ 13 صدی کو اکثر ناروے کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ بادشاہ ہاکون چہارم کے تحت ناروے نے گرین لینڈ، آئس لینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے کچھ حصوں سمیت اپنے علاقے کو وسیع کیا۔ دارالحکومت برگن ہی نسیٹک لیگ میں ایک بڑا تجارتی مرکز بن گیا۔ تاہم بلیک ڈیتھ 1349-1350 نے ناروے کو تباہ کر دیا، اس کی تقریباً نصف آبادی ہلاک ہو گئی اور سلطنت کمزور ہو گئی۔ ڈنمارک اور سویڈن کے ساتھ یونین 1380-1814 1380 میں ناروے نے کلمر یونین کے ذریعے ڈنمارک کے ساتھ ایک یونین میں داخل ہوا، جس میں سویڈن بھی شامل تھا۔ 1523 میں جب سویڈن یونین سے نکلا تو ناروے تقریباً 300 سال تک ڈینش کے زیر تسلط رہا۔ اس عرصے کے دوران ناروے کی خود مختاری کم ہوئی اور ڈینش اشرافیہ کی سرکاری زبان بن گئی۔ 1537 میں پروٹسٹنٹ اصلاحات نے ناروے کو ڈنمارک کے مذہبی اور سیاسی ڈھانچے کے ساتھ مزید جوڑ دیا۔ نپولین جنگوں 1803-1815 نے ناروے میں اہم تبدیلیاں لائی تھیں۔ 1814 میں کیل کے معاہدے کے ایک حصے کے طور پر ڈنمارک نے ناروے کو سویڈن کے حوالے کر دیا۔ تاہم ناروے کے باشندوں نے سویڈش حکمرانی کے خلاف مزاحمت کی اور آزادی کا اعلان کرتے ہوئے 17 مئی 1814 کو ایدوول میں اپنا آئین اپنایا۔ اگرچہ ناروے کو سویڈن کے ساتھ اتحاد پر مجبور کیا گیا تھا، آئین نے ناروے کی مستقبل کی آزادی کی بنیاد رکھی۔ آزادی اور جدیدیت 1905 تاحال سویڈن کے ساتھ اتحاد 1905 میں پرامن طور پر تحلیل ہو گیا تھا اور ناروے ایک مکمل آزاد ملک بن گیا تھا۔ ڈنمارک کے پرنس کارل کو بادشاہ ہاکون سیون منتخب کیا گیا اور ناروے نے خود کو ایک آئینی بادشاہت کے طور پر قائم کیا۔ 20 صدی کے اوائل میں جہاز رانی، ماہی گیری اور بعد میں تیل کی تلاش پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ناروے کی معیشت کو متنوع دیکھا گیا۔ دوسری جنگ عظیم نے ناروے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ 1940 سے 1945 تک اس ملک پر نازی جرمنی کا قبضہ تھا۔ ناروے کی مزاحمتی تحریک نے لندن میں جلاوطن حکومت کے ساتھ مل کر اس قبضے کی مخالفت میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ کے بعد ناروے نے تیز رفتار اقتصادی ترقی کا تجربہ کیا اور اقوام متحدہ اور نیٹو کا بانی رکن بن گیا۔ 1960 کی دہائی میں بحیرہ شمالی میں تیل کی دریافت نے ناروے کی معیشت کو بدل کر رکھ دیا، جس سے یہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک بن گیا۔ آج ناروے اپنے اعلیٰ معیار زندگی، مضبوط فلاحی ریاست اور ماحولیاتی پائیداری کے عزم کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ امن قائم کرنے اور انسانی ہمدردی کی کوششوں میں عالمی رہنما ہے۔ ثقافتی ورثہ۔ ناروے کی تاریخ اس کی ثقافتی شناخت کے ساتھ گہرا جڑی ہوئی ہے۔
واکنگ ساگس اور قرون وسطی کے اسٹیو گرجا گھروں سے لے کر ڈرامہ نگار ہنریک ابسن اور پینٹر ایڈورڈ منچ کے کاموں تک ناروے نے عالمی ثقافت میں اہم شراکت کی ہے۔ روایتی طریقوں جیسے بند، لوک ملبوسات اور لوک موسیقی کا جشن منایا جاتا ہے، جبکہ جدید نارویجن ڈیزائن اور فن تعمیر کو بین الاقوامی سطح پر سراہا جاتا ہے۔ نتیجہ، ناروے کی تاریخ لچک، موافقت اور ترقی کی کہانی ہے۔ اپنی واکنگ جڑوں سے لے کر ایک خوشحال اور پرامن قوم کے طور پر اپنی جدید حیثیت تک، ناروے نے روایت اور جدت کے منفرد امتزاج کے ساتھ چیلنجوں اور مواقع کو قبول کیا ہے۔ جیسا کہ یہ مستقبل کی طرف دیکھتا ہے، ناروے ہمیشہ بدلتی ہوئی دنیا میں استحکام اور پائیداری کا مینار بنا ہوا ہے۔